بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا ڈان کون؟ قسط نمبر 2 پاکستان کے ڈان طاہر رضا کے حوالے سے قسط نمبر 2 ہے یہ، اور جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے قسط نمبر 1 میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح صوبائی وزیر مذہبی امور بے بس نظر آ رہا ہے، اور وہ لکھ رہا ہے سی ایم پنجاب کو کہ جناب میں بے بس ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا اس مافیا کے آگے، اور یہ سرغنہ ہے جو کہ یہ سارا یہاں پر چلا رہا ہے، اربوں کا گھپلا ہے، دھمکیاں ہیں، دھونس ہے، رشوت ہے، بڑا کچھ چل رہا ہے۔ یہ لیٹر میں نے آپ کو دکھا دیا۔ اب بطور صحافی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کے ڈان کے حوالے سے پتہ کریں کہ یہ جو درخواست گئی ہوئی ہے، لیٹر گیا ہوا ہے صوبائی وزیر کا، اس کی بے بسی کا کہ میں پاکستان کے ڈان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، تو سی ایم پنجاب کے آفس سے ہم پتہ کریں کہ جی آپ کے پاس یہ خط آیا ہے، آپ نے اس پر کیا ایکشن لیا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں، یہ فروری کا لیٹر ہے، فروری 2020 کا، تو اس وقت سے آپ نے کیا کیا ہے۔ تو جناب وہاں پر جب ہم نے رابطہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے آفس میں، وسیم اکرم پلس صاحب کے آفس میں، تو وہاں سے جواب یہ ملا ہے کہ جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے ڈان طاہر رضا کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کا آفس کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں کچھ نہیں کر سکتا وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وہاں سے جواب یہ مل رہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کے سیکٹری، اپنی مرضی کے افسران، ہر شخص اپنی مرضی کا لگواتا ہے، اسی لیے پاکستان کا ڈان اس کو کہا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کی بات نہیں مانتا، یا کوئی بھی شخص اس کے خلاف کوئی کارروائی کروانے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی اس کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، تو یہ اس پر مرزئی یا قادیانی ہونے کا چارج لگانے کی دھمکی دیتا ہے۔ مرزئی یا قادیانی ہونے کا چارج لگوا دوں گا، چونکہ یہ خود کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں میڈیا میں آ کے کہنے کو تیار ہوں کہ میں یعنی علماء کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں مولویوں کی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہوں، تو لہٰذا یہ کہتا ہے جی میں چارج لگوا دوں گا۔ یہ ایسی دھمکی دے دیتا ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی افسر، کہ جب اس طرح کی کوئی آ جائے گی بات، کوئی جلسہ جلوس ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا، کس کس کو جسٹیفائی کرتا رہوں گا، کوئی اس قسم کا فتویٰ آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ یعنی یہ علماء کو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو یہ بدنام کر رہا ہے اور ان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، تو اس پر علماء بھی بڑے پریشان ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا کام ہو گیا ہے، بہت بڑا کام ہو گیا ہے اس کے خلاف، وہ میں بتاتا ہوں کیا ہو گیا۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آفس کہہ رہا ہے ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ اتنا خطرناک آدمی ہے کہ ہم کیا کریں گے، تو وہاں سے جواب یہ ملا ہے کہ جی 2 ہی جگہ ہیں جہاں سے آپ کچھ کروا سکتے ہیں، اور وہ ہے ایک پی ایم آفس، دوسرا ہے چیف جسٹس آف پاکستان۔ وہ کہتے ہیں اس سے نیچے کوئی چکر ہی نہیں ہے یہ پاکستان کے ڈان کے حوالے سے کوئی کارروائی ہو سکے۔ اچھا، تو اب ہوا یہ ہے، جو بڑا کام ہو گیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی وکلا برادری پاکستان کے آئین اور قانون کا تحفظ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، اور ایسا زبردست کام ہو گیا ہے کہ میں آپ کو سناؤں گا تو آپ بھی داد دیں گے پاکستان کے وکلا کو کہ وہ کس طرح یونینیمس کھڑے ہو گئے ہیں۔ پریس ریلیز جاری کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ بار نے، یہ میرے پاس موجود ہے ان کی پریس ریلیز، اور ان کے لیٹر ہیڈ پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آیا ہے۔ یہی نہیں، بہاولپور بار ایسوسی ایشن، چونیا بار ایسوسی ایشن، ابھی مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ دیگر وکلا کی بار ایسوسی ایشنز پورے پنجاب کی وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اس شخص کے خلاف۔ اب یہ پریس ریلیز میں آپ کو جلدی سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح وکلا اکٹھے ہو گئے ہیں مافیا کے خلاف۔ اور اب اس میں یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پریس ریلیز ہے، یہ کہہ رہی ہے چودھری طاہر نصر اللہ وڑائچ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بیرسٹر چودھری سعید حسین ناگرہ نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بیرسٹر ہارون دگل سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور ذیشان غنی سلہریہ فائنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے مشترکہ بیان میں ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتہائی قابل احترام اور سینئر ممبر کو دھمکیاں دینے اور مسلح افراد جامع مسجد غوثیہ مسلم ٹاؤن لاہور بھجوانے کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجد وزیر خان میں ناچ گانے اور فلمی شوٹنگ کی اجازت دینے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی چوری میں ملوث ہونے پر
ڈی جی اوقاف پنجاب طاہر رضا بخاری کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ اب سنیے اگلے جملے بڑے ہی اہم ہیں۔ اگر حکومت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مطالبے کو تسلیم نہ کیا گیا تو پورے پنجاب کی وکلا برادری مشترکہ طور پر سڑکوں پر آ کر اپنا احتجاج کرے گی اور دیگر لاہ عمل اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے۔ آپ اب اندازہ لگائیں کہ کس طرح پاکستان کی وکلا برادری کھڑی ہو گئی ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ ہے جی بہاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ بھی ایک بہت بڑی بار ہے پاکستان کی، یعنی وکلا برادری کا ایک اور بڑا اکٹھ ہوا ہے۔ اور پریس ریلیز ہے جی، راجہ محمد سہیل افتخار صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، سردار محمد اکرم بلوچ جنرل سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بلوچ سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، احمد جہاں ملک نائب صدر، محمد خان جوائنٹ سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، حافظہ مہناز ندیم عباسی فائنانس سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، چودھری محمد اظہر لائبریری سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور، ایگزیکٹو ممبران ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور نے اپنے مشترکہ بیان میں ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتہائی قابل احترام سینئر ممبر کو دھمکیاں دینے اور مسلح افراد جامع مسجد غوثیہ مسلم ٹاؤن لاہور بھجوانے کے غیر قانونی غیر اخلاقی اقدام کی شدید مذمت کرتے ہیں اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں مسجد وزیر خان میں ناچ گانے فلمی شوٹنگ کی اجازت دینے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی چوری میں ملوث ہونے پر ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ اگر حکومت کی جانب سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کے اس مطالبے کو تسلیم نہ کیا گیا تو پورے پنجاب کی وکلا برادری مشترکہ طور پر سڑکوں پر آ کر اپنا احتجاج کرے گی اور دیگر لاہ عمل اختیار کرنے پر مجبور ہوگی۔ اب ایک اور پریس ریلیز ہے، اس کے جملے اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، وہ ہے جی چونیا بار کی، تحصیل بار ایسوسی ایشن چونیا۔ یہ ہے جی کہ بار ایسوسی ایشن چونیا کی جانب سے مشترکہ اعلامیے میں قرارداد منظور کی گئی ہے، مشترکہ اعلامیے میں قرارداد منظور کی گئی ہے۔ ملعون ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری کی جانب سے عزت مآب عالی مرتبت سینئر ممبر لاہور ہائی کورٹ بار کو اقدام قتل، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے اور مسلح افراد جامع مسجد غوثیہ مسلم ٹاؤن لاہور کی بابت شدید ترین مذمت کرتے ہیں اور وفاقی اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجد وزیر خان میں ناچ گانے اور فلمی شوٹنگ کی اجازت دینے اور بادشاہ مسجد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی چوری میں ملوث ہونے والے افراد کے خلاف فی الفور قانونی کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر اندراج کیا جائے۔ حکومت کو اس معاملے میں نوٹس دیتے ہوئے مسجد وزیر خان اور بادشاہ مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے فی الفور برطرف کیا جائے۔ اگر حکومت کی طرف سے بار ایسوسی چونیا کے مطالبے کو تسلیم نہ کیا گیا تو وکلا برادری سڑکوں پر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے گی، بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے گی۔ آج سیاہ پٹیاں لگا کر احتجاج کیا گیا اور جزوی ہڑتال کی گئی۔ یہ ایک کے بعد ایک وکلا کے یہ جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ پاکستان کے ڈان کے خلاف کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ محرم کے چونکہ بڑے احترام والے دن چل رہے ہیں تو اس کے بعد بڑی سچویشن خراب ہو سکتی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، بڑے احتجاج ہو سکتے ہیں اگر یہ پاکستان کے ڈان طاہر رضا بخاری کے خلاف حکومت کوئی ایکشن نہیں لیتی تو، کیونکہ وکلا کی سٹیٹمنٹ نے آپ کو بتا دی ہے اور وہ اس معاملے بڑے حساس ہو چکے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نالین پاک کی چوری کا معاملہ، دھمکیاں اور سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا، مسلح افراد مسجدوں میں بھیجنا۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ جی ایک کے بعد ایک مسجد میں ڈانس کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک مجھے لوگ بھیج رہے ہیں، کبھی موتی مسجد کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی کسی مسجد کا وہ ویژولز بھی ہیں۔ تو یہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو جان بوجھ کر اجازت دی جاتی تھی، یہ آئے دن یہ معاملہ ہو رہا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈی جی اوقاف پاکستان کے ڈان طاہر بخاری کو اس بارے میں پتہ نہ ہو، تو اس کی بھی شاید انویسٹیگیشن ہوگی۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں بڑی اہم، پاکستان کی ایجنسیاں، ٹھیک ہے کہ یہاں پر وفاقی وزراء بے بس ہو گئے، پولیس اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، دیگر کوئی ادارہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر جگہ یعنی اس نے اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اسی لیے تعلقات کی بیس پر، اثر و رسوخ کی بیس پر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایجنسیاں، کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو ایسی دھمکیوں میں نہیں آتے، کوئی رشوت نہیں چل سکتی، کوئی سفارش نہیں چل سکتی، کوئی انفلوئنس اس طرح کا نہیں چل سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ ایجنسیاں اور وہ ادارے، میری اطلاعات ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اب ایکٹیو ہو رہے ہیں، ان تک یہ معاملہ پہنچ رہا ہے اور اس کے خلاف ہو سکتا ہے کہ عنقریب آپ کوئی بڑی کارروائی دیکھ لیں۔ اور چونکہ پنجاب حکومت میں نے آپ کو بتا دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے آفس کا میں نے آپ کو حال بتا دیا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، بڑے معذرت خواہ ہیں،
آپ کی یہ سب بات ٹھیک ہے، یہاں لیٹر موجود ہے، یہ لیٹر نیب میں بھی جا چکا ہے، اس کے خلاف ساری کرپشن کا، دیگر معاملات کا، دھمکیاں، دھونس، یہ مسلح افراد اور یہ سارا کچھ جو ہوا ہے، گاڑیاں غائب ہو رہی ہیں جو اوقاف کی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا رہی ہیں، سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس یہ لیٹر آئے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا، پاکستان کی ایجنسیاں ہیں بڑی اہم اور اہم ادارے ہیں، وہ ان کے نوٹس میں یہ چیز آ رہی ہے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہی اس کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب بہت سے لوگوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کا ڈان یہ طاہر رضا بخاری، اس کے بارے میں آپ نے بتایا تو لوگ دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک وزیر اعظم عمران خان صاحب تک یہ بات نہیں پراپرلی پہنچ سکی کہ یہ ہو کیا رہا ہے سارا کچھ نیچے، کہ ویسے تو بڑے بیوروکریٹس بدلے، کسی کو ادھر کیا ادھر کیا، 2-3 دفعہ پنجاب میں بھونچال آیا، تبدیلیاں آئیں، لیکن اس کو کوئی نہیں ہلا سکا۔ یہ 14 سال سے وہیں کا وہیں ہے۔ تو ڈی جی اوقاف 14 سال سے ایسے نہیں ہیں، نون لیگ کے دور میں آئے اور آج تک وہاں پر ہیں، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ تو جب ان تک یہ بات شاید پہنچ جائے تو دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں نے بتا دیا آپ کو ایجنسیاں اور بڑے اہم ادارے جو ہیں ان کے ریڈار پہ یہ شخص آ گیا ہے۔ اچھا جی، اب اگلی قسط کی بات کر لیتے ہیں۔ قسط نمبر 3، پاکستان کا ڈان، اس کے حوالے سے قسط نمبر 3 آپ کو دکھائیں گے اور آگے ہم بات کریں گے اگلی قسط میں، اس کا آپ انتظار کیجئے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ میڈیا کو کیسے بدنام کر رہا ہے اور یہ میڈیا میں کیسے آیا، اس نے اپنے پر کیسے میڈیا میں پھیلائے، میڈیا میں اس نے کیسے آنا شروع کیا، پروگرامز کس طرح اس نے لیے، اور یہ سب کہانی ہم آپ کو بتائیں گے۔ میڈیا میں اس نے اپنا راج کیسے قائم کرنے کی کوشش کی، کہ جس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق تو میڈیا سے بھی ہے، یعنی ہر سطح پر ہر کیٹیگری کے آدمی سے اس کا تعلق ہے، یہ ہر جگہ اپنا انفلوئنس رکھتا ہے۔ میڈیا کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے میڈیا کو اس نے بدنام کیسے کیا اور کیسے یہ میڈیا کو بلیک میل کرتا ہے اور میڈیا میں کیسے آیا اور اس نے کیسے پنجے گاڑے اور اس کا استعمال کیسے کرتا ہے، یہ میڈیا میں آنے کا، پروگرام کرنے کا، اس کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے، کن کن کاموں میں کرتا ہے یہ اس کا استعمال، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اور سگے بھائی، اپنے سگے بھائی کے خلاف اس نے جو کچھ کیا ہے انتہائی شرمناک، وہ میرے پاس تصاویر موجود ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اگلی قسط میں۔ قبضے کس طرح کروائے اپنے سگے بھائی کی زمین پر، اس کے خلاف جعلی FIRs کس طرح کروائیں اور اس پر کتنا ظلم کیا، اس پر، اس کے بچوں پر اس نے، اور یہ پاکستان کے اخبارات آپ کو دکھاؤں گا، نوائے وقت، جنگ، سما، ان میں کیا ظلم کی کہانی چھپی ہے کہ اس نے خود اپنے سگے بھائی کی زمین پر قبضہ بھی کیا اور اس کے خلاف پرچہ بھی دے دیا۔ تو یہ کہانی بھی ہم اگلی قسط میں آپ کو دکھائیں گے۔ اور ایک اور بات، پروموشن کیسے لیتا رہا، یہ کیسے پروموٹ ہوتا رہا اللیگلی، غیر قانونی طور پر، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آگے سے آگے کیسے بڑھتا چلا گیا اور پھر یہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہوتے پاکستان کا ڈان بن گیا، کہ جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کہہ رہے ہیں، ان کا آفس بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، معذرت۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دعا کیجیے گا میرے لیے اور ان سب کے لیے، پاکستان کے وکلاء کے لیے جو اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔